رہے ہیں۔ مسجد اقصی روتی ہے، کیوں یہ تباہی ہوتی ہے؟ امت مسلم سوتی ہے، اس وجہ سے ہوتی ہے۔ آج امت مسلم سو رہی ہے۔ یہ وہ جو حضرت عمر نے ان سے چھڑوایا، یہ ہمارا قبلہ اول تھا، اس میں ہماری شان تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں یہیں سے نکلے تھے، اسراء کا سفر یہیں سے شروع ہوا تھا۔ یہاں اللہ تبارک و تعالی نے ہم سے وعدہ کیا کہ یہ سب پورا علاقہ برکتوں والا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، اطراف و اکناف پوری میری برکتیں ہیں۔ حضرت عمر کے ہاتھوں فتح ہوا تو عمر کے ساتھ پوری زندگی ہمارے ساتھ رہا، یہاں تک کہ پھر ہم عیش و عشرت میں پڑ گئے تو اللہ نے ہم سے چھین لیا۔ پھر ایک ایوبی آیا، سلطان صلاح الدین ایوبی، اپنی نوجوانی میں یہ عہد کیے تھے بیت المقدس کو چھڑاؤں گا، پھر انہوں نے اپنے سب کچھ قربان کیا، پھر بیت المقدس کو یہودیوں سے چھڑایا، پھر اس کے بعد تقریباً 200 سال 300 سال تک مسلمانوں کے ہاتھوں میں رہا، پھر چلا گیا۔ پھر اس کے بعد جو گیا نا، ابھی تک نہیں آیا ہے، ابھی تک رو ہی رہا ہے قبلہ اول، اور خود وہاں کے جو باشندے ہیں، جو سٹیزن ہیں، جو آبائی طور پر بسنے والے ہیں، ان سب کو دھوکہ دے دے کے ان کی زمینیں لی گئی۔ ذرا تاریخ پڑھ جاؤ، 1947 میں کیا ہوا تھا۔ یہ بھی وہی تاریخ ہے جو ہندوستان آزاد ہوا، ان لوگوں کی بھی 50-60 سال کی تاریخ ہے۔ ان لوگوں نے دھوکہ دے دے کے فلسطینیوں سے لے لیا، اور پھر اس کے بعد جن کو انہوں نے پناہیں دی تھی وہ خود ان پر قابض ہو گئے اور ان کو مارنے لگے۔ آج کیا ہے، نہ بچہ دیکھتے ہیں، نہ عورت دیکھتے ہیں، نہ حاملہ دیکھتے ہیں، ٹینک برسا دیتے ہیں، علاقے کے علاقے سفاچٹ میدان کر دیتے ہیں، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ وہی بیت المقدس جو حضرت عمر نے فتح کیا تھا۔ لیکن آج کیا ہے، وہاں رہنے کے لیے پناہ نہیں ہے مسلمانوں کو، سب کچھ تیاری ہو چکی ہے، دیکھنے کا کچھ اور ہے۔ جو گنبد ہمیں نظر آتا ہے وہ کچھ اور ہے، گنبد کے پیچھے ہے اصل، جہاں صخرہ کہتے ہیں، وہ وہاں پر ہے، وہ نظر ہی نہیں آتا۔ اور وہاں پر وہی سسٹم چلا ہوا ہے جو کہ حضرت عمر سے پہلے تھا، کوڑا کرکٹ، کچرا پھینک کے، گندگی ڈال کے، مسلمانوں کو مار کے۔ وہاں حالت صرف ایک کیا ہے، وزٹر کی حیثیت سے کوئی جا کے دیکھ سکتا ہے، بس سیاح کے طور پہ کوئی جا سکتا ہے، بس اس کے علاوہ تو وہاں پر 5 وقتہ نمازیں ایک ایریے میں ہوتی ہیں، بقیہ وہاں کوئی امان نہیں ہے مسلمانوں کو۔ جب چاہے دن دھاڑے بھی ٹینک برسا دو تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، راتوں رات محلے کا صفایا کر دو تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ یہ حالت آج ہمارے اوپر گزر رہی ہے، لیکن کوئی صلاح الدین نہیں ہے جو آنے والا ہے۔ پوری امت صلاح الدین کا انتظار کر رہی ہے کہ اور کوئی ہے آگے بھی صلاح الدین، لیکن وہ مائیں ہی نہیں بن سکی جو صلاح الدین کو پیدا کر سکے، تو وہ آئے گا کہاں سے؟ ہماری مائیں ہی دین چھوڑ چکی ہیں، ہماری مائیں بگڑ چکی ہیں، پھر ان کے گودوں میں پلنے والے بچے کہاں سے بہادر بن سکیں گے؟ ان کے گودوں میں پلنے والے بچے کہاں سے کیا ایماندار بن سکیں گے؟ اس زمانے میں ہم سنتے تھے کہ مائیں دودھ پلاتی تھی تو باوضو ہو کے پلاتی تھی، بسم اللہ بول کے چھاتی دیتی تھی منہ میں بچے کے۔ آج تو مائیں ٹی وی دیکھتی ہوئی پلاتی ہیں، پکچر دیکھتی ہوئی پلاتی ہیں، یا واٹس ایپ پہ مذاق کرتے ہوئے پلاتی ہیں، تو وہ بچے کہاں پیدا ہوں گے جو خالد ابن الولید ہو سکتے ہیں، جو صلاح الدین ایوبی ہو سکتے ہیں؟ وہ کہاں ہوں گے؟ پہلے تو پلانے والے مائیں ہی کم ہیں، وہ تو اپنے فیشن پہ مر مٹنے والیاں ہیں کہ ان کا ڈیل ڈول خراب ہو جائے گا، ان کا جسم کا کیا ہے سلمنس خراب ہو جائے گا، تو پورے ڈبے کے دودھ سے پیدا ہونے والے اور بننے والے بچوں کو کیا ملے گا؟ لیکٹوجن پینے والوں کو لیکٹوجن کا دیا ہوا تو ملے گا نا، جو کمپنی لیکٹوجن بناتی ہے تو وہی تو ملے گا، وہی ذہنیت تو بنے گی۔ آج پوری سائنس کی ترقی کے بعد بھی ماننا پڑ رہا ہے، بڑے کھل کے ماننا پڑ رہا ہے
ڈبے کے دودھ سے پلنے والے بچوں کے اندر کئی ایسے ہیں جو کہ دائمی طور پر مرض کا شکار ہو سکتے ہیں اور مریض بن سکتے ہیں. آج پوری سائنس چیخ چیخ کے کہتی ہے امریکہ کے عورتوں کو اللہ کے لیے بس کرو, تم خود اپنی بیٹوں کو, اپنے اولاد کو دودھ پلاؤ, یہ سب سے بہتر ریمیڈی ہے. اس کے اندر جتنے کچھ بھی طاقتور چیزیں ہیں وہ کسی اور میں نہیں ہیں. کئی ملک ایسے ہیں کہ جو بچہ پیدا کرتی ہے اور خود دودھ پلاتی ہے تو اس کے لیے کئی رعایتیں ہیں اور حکومت اس کو کئی ڈالر پے کرتی ہے, لیکن تیار نہیں ہے کوئی ماں پلانے کے لیے. یہ زمانہ کیوں آیا؟ ترقی کے نام پہ اندھی تقلید کرو گے تو یہی ہوگا. اور ہمارے معاشرے میں بھی وہ دن دور نہیں کہ جو اندھا دھن ہماری جو کروٹیں بدل رہے ہیں معاشرے میں, اندھا دھن جو ہم بھاگ رہے ہیں, یاد رکھیے ہمارے اندر بھی پھر ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا, ڈھونڈنے سے نہیں ملے گی. ارے ہماری تو ہر ایک چیز بدلتی جا رہی ہے. اس زمانے میں بے جوڑ شادیاں دیکھو, یہ کالا کلوٹ ہوگا, ادھر دیکھے تو حور پری کھڑی ہوگی اور ہو گیا ہوگا 25 سال شادی ہو کے بچے بھی ہو گئے ہوں گے, پھر بھی وہ کیا ہے معصومیت کے ساتھ اپنی شوہر کے اندر زندگی گزارتے ہوئے خوش رہتی ہے کہ میرا شوہر فلاں تھا. آج کیا ہے؟ خوبصورت لڑکا خوبصورت لڑکی, 1 سال ہوتا نہیں خواجہ صاحب کے پاس, کھلا ہونا نہیں تو طلاق ہونا. کی ماں مجھے پسند نہیں, بس کیا ماں پسند نہیں, میں پسند ہوں اسے, میری چیز اسے سیٹ نہیں ہوتی, مجھے سیٹ نہیں ہوتی, الگ کر ڈالو, ہمیں کہاں ہونا جب کر لیتے. پھر نب کے جانے کا کوئی تصور نہیں ہے, لاکھوں طلاقیں ہوتی ہیں. اس زمانے کی ایسی معصوم عورتیں تھیں کہ کیسے شرابی کبابی لوگوں سے بھی زندگی گزار دیا اور گھر کو بچا لیا. روز مار کھاتی تھی, روز شوہر کی تعریف کرتی تھی. ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے ایسے گھر کو. لیکن آج کیا ہے, تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, تھوڑی سی, رات کی آئس کریم نہیں ملی تو طلاق, فاسٹ فوڈ نہیں آیا تو طلاق, ان کے پسند کا شرٹ نہیں پہنا کرتے انہیں, طلاق. اس کی فیورٹ پارٹی میں عورت کی مرد شرٹ اس کی پسند کا پہننا کرتے, نہیں پہنا تو وہاں سے لڑایا. میرے دوست سہیلا سب بولتے کیا یہ دیوانے کی سرکار ہے تمہارا شوہر, میں بلال جاتی نہیں تم نا. واہ, ہو رہا ہے, مذاق نہیں ہے, سنتا ہوں, مجھے سناتے ہیں لوگ, تو تب کہتا ہوں. پھر ہمارے اندر کون اٹھے گا؟ اچھا تو یاد رکھیے ماؤں کا بڑا کردار ہے. آج ایک مسجد نہیں کئی مساجد رو رہے ہیں. یا تو پڑھنے والے نمازی نہیں ہیں, یا تو دیکھ بھال کرنے والی امت نہیں ہے. پھر شاندار مسجدیں بنانے کا کیا فائدہ؟ جو مسجدیں کیا نمازیوں سے خالی ہیں. تو بیت المقدس کی فتح یاد رکھو مسلمانوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود بلا کے دیا خلیفے کو, لیکن ہم نے پامال کر دیا تو آج کیا وہاں امن بھی نہیں, سکون بھی نہیں, نہ رہنا ہے. اور یہی حالتیں جہاں جہاں مسلمان ہیں ہو رہی ہے. کب تک سہتے رہیں گے, کب تک بیٹھے رہیں گے, کب تک منہ دیکھتے رہیں گے؟ کچھ کاروائی بھی تو کرو نا. سوچو یہ کیا زندگی ہے, یہ کیا زندگی.